अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 21। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। निकाल लीजिए सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 21। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, तुम अपने उस परवरदिगार की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहलों को भी, इसलिए कि तुम उसके अजाब से बचे रहो। आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक हम रब की रुबूबियत का बेहतरीन मैसेज पढ़ने जा रहे हैं कि वो रब है, किस किस्म का रब है, क्या उसकी शानें हैं, क्या उसके कमालात हैं, क्या उसके मोजज़ात हैं, करिश्मे हैं। या अय्युहन्नास, सारी इंसानियत के लिए एक अल्लाह का आलमगीर पैगाम वैसे तो, लेकिन अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद हैं, आपके सामने कुरान का नुज़ूल हो रहा है, खास तौर पर यहाँ मुखातबीन कुरान मुराद हैं जो मदीना और उसके इर्द गिर्द के कबाइल, मुशरिक अरब कबाइल थे। अल्लाह उनसे मुखातिब है। गोया क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए भी इसमें खिताब मौजूद है। अल्लाह का एड्रेस है, अल्लाह का ऐलान है, मुनादी है, पुकार है। और उस जमाने में चूंकि उस वक्त लोग मौजूद थे, खास तौर पर उनको सुनाया जा रहा है। आयत नंबर जहां सूरह अल-बकरा की एक नंबर हमने पढ़ी, वहां से लेकर आयत नंबर 152 यानी 152 में अल्लाह असल में जहां मुख्तलिफ अहकामात दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें बता रहे हैं, बता ज्यादातर किसको रहे हैं, उस वक्त के जो अहले किताब मौजूद थे उनको, खास तौर पर बनी इसराइल कहा जाता है। आगे चल के जब हम उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे मैं वहां आपको डिटेल बताऊंगी। ये लोग जो आम अवाम थे, ये बनी इसराइल के उलमा को अपने लिए रोल मॉडल समझते थे, मजहबी मालूमात उन्हीं से लेते थे। तो अल्लाह ताला ज्यादा उनको मुखातिब कर रहे हैं यहाँ पर। अल्लाह ताला ने क्या कहा? या अय्युहन्नासु, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम, तुम क्या करो? अपने रब की बंदगी करो, अपने झूठे माबूदों को छोड़ो, अपने असल खालिक की तरफ लौटो। ये बंदगी की दावत वही दावत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के जरिए उनको दे रहे हैं। बंदगी के बारे में अगर आपको याद हो, इय्याका नाअबुदू में हम बहुत डिटेल में इबादत को डिस्कस करके आए हैं। ये वही इबादत है जिसकी तरफ दावत दी जा रही है। उबुदू रब्बकुम, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत। इबादत क्या है? उसकी इताअत, इंतहा दर्जे की मोहब्बत, अंदर और बाहर से खुद को हर मिलावट से पाक करके अपने रब के सामने झुका देना, ये इबादत है। अल्लाह क्या दावत दे रहे हैं कि अपने आप को अपने रब के सामने झुका दो, उसकी मान लो, सिर्फ उसको ना मानो, उसकी मान लो। अच्छा, वो रब कौन है? या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम, वो तुम्हारा रब है और उसने क्या किया? तुम्हें पैदा किया। सिर्फ तुम्हें ही पैदा नहीं किया, बल्कि वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों को भी उसने पैदा किया। वो सिर्फ तुम्हारा खालिक नहीं, तुमसे पहले वालों का भी वही खालिक है। और
جن کو تم نے بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا وہ بھی اس کی مخلوق تھے، وہ خالق کیسے ہو گئے، وہ معبود کیسے ہو گئی، وہ اللہ کے شریک کیسے ہو گئے؟ وہ تمہارا بھی خالق، وہ ان ہستیوں کا بھی خالق، تمام لوگ انسانیت کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو کیا کہا؟ شرک کو چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ، اطاعت کی طرف آ جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچو، آخرت کے خسارے سے بچو۔ اب یہ آیت ہمیں جگا رہی ہے، یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے، کیا؟ کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو اس آیت کی روشنی میں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا۔ بس ہر دن، ہر قدم، ہر عمل، ہر لمحہ، ہر فیصلہ یہ کرتے ہوئے لینا، یہ سوچنا کہ کیا اس بات سے میرا رب خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ عبادت ہے جس کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو خوش کر رہی ہوتی ہوں، کبھی شوہر کو خوش کر، کبھی بچوں کو خوش کر، کبھی بہن بھائیوں کو خوش کر، کبھی سسرال والوں کو خوش کر، کبھی باس کو خوش کر، کبھی آگے پیچھے لوگوں کو خوش کر۔ بھئی اتنے لوگوں کی خوشی کو میں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اتنی میں سینسٹیو ہوں، تو کیا مجھے اپنے رب کی خوشی مطلوب اور منظور نہیں ہونی چاہیے؟ ان سارے رشتوں کو جن کو میں نے خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے کوشش کرتا ہے انسان ایک جائز حد کے اندر رہتے ہوئے اعتدال سے، لیکن کیا اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے انسان کی ذمہ داری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، یا یہاں سے ایک ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اس کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی خوشی کو دیکھنا ہے، اور اس کی خوشی کی وجہ سے ہی تو ہم نے سارے رشتوں کو خوش کرنا ہے نا۔ ہم اس کو نکال بیٹھے ہیں، رشتوں کو ہم نے سر پہ بٹھا لیا، ہم نہیں کرنا ہے وہ بھائی، لیکن سب سے پہلے پریورٹی پر کس کی خوشی، کس کی رضا؟ اللہ کی رضا۔ اے لوگو جو یا ایھا الناس مخاطب ہو اس قرآن کے، کرنے کا کام اعبدوا ربکم الذی ہے، جس نے پیدا کیا تمہیں، تم سے پہلے والوں کو، لعلکم تتقون، تبھی تم اللہ کے غضب سے بچنے والے بھی ہوں گے۔ کلیئر ہو گئی آیت؟ آگے آ جائیے، آیت نمبر 22 الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہیں رزق دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو لہذا تم دوسروں کو اللہ کا مد مقابل شریک مت ٹھہراؤ، حالانکہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ وہی موضوع جو بھی میں نے آپ کو بتایا، رب کا تعارف، رب کی ربوبیت کا ثبوت، دلائل دیے جا رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے کس طرح اس کی عبادت کرنی ہے، کس طرح اس کو رب ماننا ہے، کس طرح وہ خالق ہے، کس طرح کا وہ مالک ہے، کیسے سمجھیں گے ہم؟ اللہ نے وہ دلائل دے دیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اہل عرب اللہ کو جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ اللہ کو خالق مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اللہ کو مالک مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ پھر ان کا شرک کیا تھا؟ شرک تھا نا، اللہ کو مان کر باقی ہستیوں کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، قدرت کے مناظر دیکھتے تھے، اس سے انجوائے کرتے تھے، ان سے اچھی طرح واقف تھے، صحراؤں میں خیمے لگاتے تھے، کھلے آسمان کے تلے وہ اپنا وقت گزارا کرتے تھے،
ہم سے کہیں زیادہ وہ نیچر کے قریب تھے. ہم تو گھروں کے اندر بند ہوئے ہیں، وہ نیچر میں جینے والے لوگ تھے. ان کا تعلق 24 گھنٹے نیچر کے ساتھ ہوا کرتا تھا، فطرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا. آسمان پہ رات کو تارے گننا، چاند کو دیکھنا، دن میں سورج کو دیکھنا، آسمان کے چھت ہونے کا احساس، زمین کے فرش ہونے کا احساس. یقین کیجئے کہ میں سمجھتی ہوں ہم سے زیادہ تھا ان کے پاس. اللہ نے اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا، ان کی توجہ کو مبذول کروایا کہ تم ان چیزوں کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہو، کس نے کیا یہ سب کچھ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین فرش ہے، یہ جو آسمان چھت ہے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ نے رب کا صحیح تعارف کروایا، خالق کا، مالک کا تعارف کروایا. کیونکہ انہوں نے اس رب، خالق اور مالک کو چھوڑ کر لات، منات، ہبل، انہوں نے ان کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا. اللہ نے ان کو جھنجھوڑا. سب کچھ کرنے والا رب، اور تم نے اللہ کو چھوڑ کے کس کو بنا لیا؟ لات، منات اور عزا. اللہ کہتے ہیں جعل لکم الارض فراشا. آپ سوچیں کہ زمین کو فرش بنایا. سوچئے ذرا، سوال کیجئے کہ اگر زمین اس طرح سے سازگار ہمارے لیے نہ ہوتی، اگر یہ چٹانوں جیسی سخت ہوتی، تو کیا ہم اس کے اوپر چل سکتے ایزیلی جتنا اب ہم چلتے ہیں؟ کیا ہم اس کے اوپر بیٹھ سکتے؟ کیا ہم اس کے اندر دفن ہو سکتے؟ چٹانوں کی طرح ہوتی نا، سنگلاخ زمین ہوتی، کچھ بھی نہ کر سکتے. اللہ نے زمین کو فرش بنا، فیوریبل بنا دیا، فیسیلیٹیٹر بنا دیا، ہماری تحفظ کا ذریعہ بنا دیا، ہماری زندگی کا سہارا بنا دیا، ہمیں زندگی آسانی کے ساتھ گزارنے کا ایک ذریعہ بنا دیا زمین کو، اس کو فرش بنا کر. اور والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. اب دیکھیے کہ یہ جو چھت اللہ نے بنائی، نہ یہ لکڑی کی ہے، نہ یہ سیمنٹ کی ہے، نہ یہ لوہے کی ہے، نہ یہ پتھر کی ہے، بلکہ اللہ کی ایک زندہ جاندار چھت ہے. دن کو روشنی دیتی ہے، رات کو تاروں کی چادر میں خوبصورتی کے ساتھ چمک چمک کے ہماری نظروں کو خوبصورتی مہیا کر رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھت نہ ہوتی تو یاد رکھیے کہ سورج کی حرارت زمین کو جلا کر بھسم کر دیتی، خاک کر دیتی. اور یہ جو چھت ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ جو بہت سارے خلا میں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرح کی چیزیں، ذرات، سیارے جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، ان کو رگڑ بھی لگ رہی ہے، ان کے اندر وہ توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہے بہت شدت کے ساتھ. اگر یہ چھت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ وہ ہمارے اوپر گر گر کر ہمیں تباہ کر، یعنی ایک ہم گرمی سے مارے جاتے، اگر گرمی سے بچتے تو یہ جو ذرات خلا میں گھوم رہے ہیں یہ ہمیں بالکل تباہ کر دیتے زمین پر گر گر کر. اللہ نے ہمارے اوپر یہ چھت بنا دی، اور اس چھت میں یہ جو داخل ہوتے ہیں جب زمین کے قریب آتے ہیں تو ہوا کی رگڑ سے وہیں پر ہی ختم ہوتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور وہ زمین تک اس انداز میں نہیں پہنچ پاتے کہ جس انداز میں ان کی اصل اہمیت. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو مچھردانی لگاتے ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے، تو ایسے ہی آسمان کی یہ چھت ہے جو ہمیں خلا کے خطرناک مچھروں سے بچا رہی ہے. یعنی کہ اس کو آپ کہیں گے انگلش میں میٹورز شاید بولتے ہیں اس لفظ کو، تو یہ ہمیں میٹورز سے بچاتی ہے جو ہماری چھت ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے گھر کی بھی چھتیں ہیں نا، یہ کیا کرتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں سایہ فراہم کرتی ہیں، ہمیں سردی سے بچاتی ہیں، گرمی سے بچاتی ہیں، ہمیں بارش سے بچاتی ہیں، ہمیں سکون عطا کرتی ہیں، ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہیں. اب قرآن ہمیں یہ سوچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ سوچو ذرا کہ تم نے ایک اپنے گھر کی چھت بنائی ہے، کتنی محنت سے بنائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر بنتا ہے لینٹر ڈلتا ہے، گھر والوں کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ لینٹر سکون سے ڈل جائے. آپ نے دیکھا ہوگا لینٹر ڈلتا ہے تو لوگوں نے دیگیں پکانی ہوتی ہے لینٹر والے دن. اتنی خوشی کا موقع ہے کہ چھت ڈل گئی، چھت بن گئی اور صحیح بن گئی، صحیح لینٹر ڈل گیا، الحمدللہ. اللہ کا احسان. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کائنات کی اس عظیم چھت کو
रब्बे कायनात ने किस अंदाज में बनाई, कितनी जबरदस्त छत जिसके गिरने का खतरा नहीं है, जो कि कहीं से दरार नहीं जिसके अंदर हमें नजर आ रही, कितने मजबूत तरतीब से अल्लाह ने इसको बनाया है। इस छत को देखो, और क्या किया, वअंज़ला मिनस समाई माआ, उसी उससे उस आसमान से उसने क्या किया, पानी उतारा। एक कतरा भी पानी का आसमान से बरसाना, बारिश का लाना इंसान के बस में नहीं है। आज इतनी मॉडर्न जदीद दुनिया भी इस बात की गवाह है कि बारिश हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर बारिश ना हो तो हम कैसे खाएंगे, जमीन पे कैसे सरवाइव, और अल्लाह नाप तोल कर बारिश बरसाता है। ये नहीं कि भाई आसमान से जैसे कोई पाइप होता है ना, तो आपने पाइप खोल दिया, उसके अंदर बड़े बड़े पाइप की शक्ल में पानी आता है, बारिश होती कितनी खूबसूरत है, आप जरा देखिए उसके कतरों के गिरने का अंदाज, आप देखिए कितने जबरदस्त तरीके से आ रहे थे, अल्लाह की रहमत होती है। और जब वो बारिश ज्यादा होती है, हम देखते हैं कि कैसे सुनामी आती है, कैसे मसाइल पैदा होते हैं। और फिर उससे क्या करता है, फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, उससे तुम्हारे लिए हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हें रिस्क अता किया, ये उसने दिया तुम्हें। ये सब करने वाला वो कौन, की क्या क्या चीजें, जमीन को फर्श बनाने वाला, आसमान को छत बनाने वाला, आसमान से पानी नाजिल करने वाला, और फिर उस पानी के जरिए जमीन से रिस्क निकालने वाला, ये काम करने वाला वो अल्लाह है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, तुम अच्छी तरह जानते हो, इसके बावजूद तुम क्या करते हो कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई प्यार करने वाला किसी को झड़कता है, झिड़की है इस बात के अंदर, डांट है, तुम जानते हो, तुम मानते हो, तुम इतराफ करते हो, तुम इकरार करते हो, इसके बावजूद शरीक ठहराते हो। किन हस्तियों को, किन हस्तियों को, जिसके बारे में अल्लाह ने अभी आयत 21 में क्लियर किया कि तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले वालों को भी उसने पैदा किया, तुम सब उसी की मखलूक हो। जो अल्लाह की मखलूक है, तुमने उनको अल्लाह का शरीक पार्टनर बना दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें शरीक बनाते हुए। ये आयत अकल और फितरत के मानने वालों के लिए बहुत बड़ी पुकार की मानिंद है कि वो जो जमीन पर चलते हैं, वो जो खुली आंखों से अपने आसमान को देखते हैं और फिर उस रब को जानबूझकर छोड़कर दूसरों को रब बनाते हैं, दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। तो मेरे और आपके लिए सबक वही है कि रब को मानना है और रब की मानना है, वरना सिर्फ मानना काफी नहीं होगा, बल्कि वो पकड़ का जरिया बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी जात का सही शऊर अता फरमाए, सही यकीन अता फरमाए। इन शानों के जरिए, ये जो शाने, ये जो मोजज़ात हैं हमारे रब के, ये कायनात के जो वंडर्स हैं, हम इनके जरिए अपने रब को पहचान कर यकीन हासिल करके इबादत में दिल लगाने वाले बन जाए। इबादत क्या है, 24 घंटे रब की रजा के पीछे दौड़ना, रब को खुश करने के पीछे लग जाना, हर काम दुनिया का करते हुए मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमा दे। अब हम कुरान क्लास में बैठे हैं, जब जब इस तरह की आयत आए, एक एक आयत को जहां हमने दिल में उतारना है, समझना है, वहीं हमने दुआएं भी करते जाना है कि अल्लाह बड़ी कमजोरियां हैं, बड़ी खामियां हैं मेरे अंदर, अल्लाह मुझे खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा दे, ऐसे लोग जिनको तौफीकें मिलती हैं, तौफीके हदायत जिनको मिलती है, अल्लाह वो मुझे बंदा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 23, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, यही इस किताब की दावत है, इसे कबूल करो। समझने के लिए मैंने ये जुमला बोला, ब्रैकेट क्लोज, अब तर्जुमा है। अगर तुम्हें ए इंसानों इस बात में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी ये अल्लाह की तरफ से है या नहीं, फतू बिसूरत मिन मिस्ली, तो इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ। वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और इस मकसद के लिए
ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے حمایتیوں کو مدد کے لیے بلا لاؤ، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہانہ کلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے شک کرنے والوں کو کھلا چیلنج دے دیا، بہت واضح، کلیئر، شفاف چیلنج دے دیا۔ چیلنج کیا ہے؟ تمہیں شک ہے نا میری اس کتاب پر، میرے اس نبی پر، تو جاؤ اس جیسی ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ قرآن میں 2 جگہ یہی مضمون آیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس جیسا ایک قرآن بنا کے لے آؤ، نہیں لائے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا شاید بہت بڑا ٹارگٹ تمہیں دے دیا ہے، لو چھوٹا ٹارگٹ دیتا ہوں، 10 صورتیں بنا لو، نہیں لائے۔ پھر اللہ نے کہا اچھا اس سے بھی کم کرتا ہوں، اللہ نے کہا ایک، اور وہ بھی ایک میں کوئی شرط نہیں رکھی کہ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، بڑی بڑی صورتیں ہیں، کوئی بھی بنا لو، سورہ کوثر کی طرح بنا لو، سورہ اخلاص کی طرح بنا لو، 3 آیتوں والی سورہ، یہ تمہارے اوپر ہے، کوئی نہ مان سکے۔ اللہ نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے ترجمانوں کو بلا لو، اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، اپنے گواہوں کو بلا لو، جاؤ جاؤ جس کو چاہتے ہو جاؤ بلا لو، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ رہا اکیلے بنا کے لاؤ۔ سوچیں آپ، مکمل آزادی دی اللہ نے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ان کے شعراء تھے، کتنے ان کے عالم اور فاضل موجود تھے۔ پھر جنوں سے بھی وہ بڑی مددیں مانگا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے ان کو۔ اللہ کہتے ہیں مکمل آزادی ہے، زبان، موضوع، جو چاہتے ہو تمہاری مرضی، جاؤ سلیکشن تمہاری ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ 1400 سال ہو گئے قرآن کے اس چیلنج کو، کوئی جواب نہیں دے سکا کہ اس میں کوئی شک ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ چیلنج کیا ہے؟ زندہ معجزہ ہے، جو صرف اس زمانے کے عربوں کے کو نہیں عاجز کر گیا، بلکہ آج بھی اس جدید ترقی یافتہ دور کے اندر سائنس ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہے، ایک گلوبل ولیج دنیا بن چکی، کیا لا سکے اس کا جواب دینے کے لیے۔ اور آپ سوچیں کہ اس وقت ان لوگوں کے پاس جن کا آبائی دین خطرے میں تھا، مشرک تھے نا، ان کا آبائی دین خطرے میں تھا، ان کے پاس اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نازک ترین دور گزر رہا تھا۔ اس سے بہتر اور ٹائم کیا تھا کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی حقانیت کو ثابت کرتے، کوئی ثبوت دیتے۔ کب دینا تھا؟ چھپا کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے سارے ثبوت، کس ٹائم کے لیے؟ اب بھی تو آنا تھا نا، ان کو لے کر آنے تھے ثبوت، ثبوت ہوتے تو کوئی لاتا نا، نہ آنا تھا نہ کوئی پائے۔ اللہ نے کہا جاؤ لے آؤ، کوئی نہیں لا سکے۔ آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن یہ انکار کرنے والے لوگ بھی ہوں گے اور وہ پتھر کے معبود بھی، بریکٹ جنہیں وہ پوجتے تھے، پتھروں کو تراش تراش کے بت بنائے ہوئے تھے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ انہی انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حقیقی دھمکی دی اللہ نے اس چیلنج کے جواب کے حوالے سے، جو نہیں کر رہے اور مان بھی نہیں رہے۔ یا مان لو، یا مان لو تو یا پھر جواب دو۔ آپ یہ بیچ میں کھڑے ہو کر تم کیا قرآن کے اوپر الزام تراشیاں، نبی پر الزام تراشیاں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری ہٹ دھرمی ہے نا، یہ تمہیں لے ڈوبے گی، اس کا انجام بڑا بدتر ہونے والا ہے۔ تم یہ کام کرو اور تم یہ کر ہی نہیں سکو گے، بس تم تیار رہو اس آگ کے لیے، وہ آگ جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آگ کی مرغوب غذا وہ جسم
جو کفر اور شرک میں بھرے ہوئے تھے، جن میں شک کا ناگ بیٹھا ہوا تھا، وہ خود بھی شکی تھے، متذبذب تھے، وہ دوسروں کو بھی نیگیٹو برین واشنگ کے ذریعے شک کی طرف لایا کرتے تھے۔ وہ پتھر، وہ معبود جن کی اس دنیا کے اندر پوجا کی گئی، الحجارہ، الحجارہ اصل میں ان کے جو پرستار تھے نا، ان پتھروں کے پرستار، ان کے عذاب میں اور اضافے کی وجہ بھی بتا دی گئی، ان کو دکھایا جائے گا، ان کے صدمے کو بڑھایا جائے گا کہ جن کے آگے دنیا میں وہ بڑے دودھ، حلوے، مانڈے، نظر، نیاز، بکرے، گائیں، سب کچھ، بچے تک بھی وہ بعض قبیلوں میں ہوتا تھا کہ ذبح کر لیا کرتے تھے ان دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے۔ آج ان کی یہاں کیا گت بن رہی ہے، کتنی شدید پٹائی ہو رہی ہے ان کے ان بتوں کی، ان پتھروں کی، صدمے پہ صدمہ۔ پہلے تو دنیا میں ان کو یہ آس امید تھی کہ ہم جائیں گے تو ہمارے معبود ہمیں چھڑا لیں گے، خود گئے، خود بھی نہ نکل سکے، اوپر سے معبودوں کی بھی شدید پٹائی ٹھکائی ان کی بھی، صدمے پر صدمہ ان کے پرستاروں کے لیے۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے کیا کہا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کی ایک لائن کیا، ایک لفظ بھی کوئی نہیں گھڑ سکتا۔ تم کیا چیلنج کو میرے قبول کرو گے؟ تم کیا اس قرآن کا جواب دو گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے اس کلام کے مقابلے میں؟ اللہ کا کلام موجود ہے، لے آئے، پوری دنیا موجود ہے آج بھی، لے آئے، اس کا مقابلہ کر لیں۔ یہ آیت نہ صرف علمی چمک رکھتی ہے بلکہ ایمان کی گرمی بھی دیتی ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ بتائیے کہ اللہ میں شک میں نہیں ہوں تیرے کلام کے حوالے سے۔ قرآن کا تو آغاز ہی سورہ البقرہ سے ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، ریب کو ہم وہاں پہ بہت کلیئرلی ڈسکس کر کے آئے ہیں، نوٹس پڑھیے گا آپ۔ اللہ میں آپ کے کلام کے بارے میں بالکل یقین کی حالت میں، یقین بہت ضروری ہے، شک جو ہے نا وہ انسان کے لیے زہر ہے، مہلک ہے، اس کی تباہ کر کے چھوڑے۔ اللہ مجھے اپنے قرآن سے غور و فکر کے ساتھ جوڑ دے۔ اب یہ چیلنج ہمیں کیسے لینا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے اپنے چیلنج کا ذکر قرآن میں کر دیا، یہ چیلنج صرف میرے تک نہیں رہے گا، یہ دوسروں تک جائے گا، اس کی پکار لگے گی۔ اس پکار کے لیے ہی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے اپنی کلاسز رکھی، یہ جو ہم فہم کے لیے بیٹھتے ہیں، یہاں پر ہم 1 گھنٹہ 4-5 آیتوں کو لے کر پونا گھنٹہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، یہ ایمان بڑھاؤ سیشن ہے ہمارا، اس کو ہمیں لے کر چلنا ہے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، دوسروں کو انکریج کرنا ہے، دوسروں کے حوصلے بڑھانے ہیں، جو دوڑ رہے ہوں ان کو پکڑ پکڑ کے واپس لانا ہے کہ بھئی یہی تو اصل ہے، اس کے لیے ٹائم نہ نکالا تو پھر کس کے لیے ٹائم نکالا؟ اپنے رب کے کلام کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے پیغمبر جو لوگ اس پر ایمان لے آئے، قرآن پر، اور نیک عمل کیے، انہیں اس بات کی خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ان باغوں کا کوئی پھل جب ان نیک انسانوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، واتوا به متشابہا، لیکن در حقیقت یہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے، ولہم فیہا خالدون، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہل ایمان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 کام کر لو، دل سے ایمان لے آؤ، خلوص نیت سے نیک اعمال کرو، تو ایسی جنت تمہاری منتظر ہوگی جہاں تمہیں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، جہاں تمہیں دل کا سکون ملے گا۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ، رسول، قرآن، آخرت کو دل سے سچا ماننا،
अकीदा है ना हमारा ईमान। आमिल सालिहा क्या है? जाहिरी बात है कि इसमें हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ईमान और अमले साले की। और इसका बदला क्या है? अन्ना लहुम जन्नात, बागात, जन्नात, रेजिडेंशियल गार्डन्स, हर तरफ आगे पीछे घरों के बाग ही बाग, खूबसूरत बाग। और सिर्फ बाग नहीं, तजरी मिन ताहतिहल अनहार, दामन में नहरें, चश्मे बहने वाली जगह। सोचें आप कभी किसी ऐसे बाग में हम बैठे हों कि जहां बहुत खूबसूरत बाग के अंदर नहरें बह रही हो। देखा है किसी ने ऐसा बाग? हकीकतन हकीकतन बहुत कम। नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, कहीं कहीं आपको ये जगह नजर आएगी कि बाग भी है और नहरें होती हैं। नहरें अलग होती हैं, बाग अलग होते हैं। फिर वहां पे इंसान की रिहाइश गाहें। किस कदर खूबसूरत सीनरी, किस कदर खूबसूरत मंजर है जिसकी अक्कासी की गई है। हवा, पानी, फूल, फल, सुकून ही सुकून, अल्लाह की तरफ से इनाम में दी गई जन्नत का नजारा, उसकी मंजर कशी। लेकिन हर एक को नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? आमनू व आमिलुस सालिहात। और फिर क्या है? कुलू कुल्लमा रुज़िकु मिनहा मिन समरतिन, जिसका उन जन्नतों और बागात में जब उसे कोई फल वहां की जन्नतियों को दे खाने के लिए दिया जाएगा तो वो क्या कहेंगे? क़ालू हाज़िल लज़ी रुज़िकना मिन क़ब्ल, ये तो वही है, दुनिया में भी हम खाते रहे हैं इससे। अल्लाह फरमाते हैं वो उतू बिही मुतशाबिहा, ये दर हकीकत उससे मिलते जुलते फल होंगे। फर्क मिलते जुलते होंगे। फर्क कहाँ होगा? जायके में, खुशबू में, लज्जत में। कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना जिससे दिल भरने वाला, ना कभी इंसान उससे उकताने वाला, ना बीमारियां पैदा करने वाला। आजकल तो डॉक्टरों ने डरा डरा के मारा हुआ है, फ्रूट ना ज्यादा खाओ, फ्रैक्टोज हो जाएगा, जिगर पे जाके बैठ जाएगा, शुगर हाई हो जाएगी, फलां चीज खाओगे तो बीपी हो जाएगा, ये खाओगे तो मोटापा हो जाएगा। वहां का कुछ नहीं होने वाला, जितना मर्जी खाओ, खुला खाओ। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, वहां पे उनके लिए पाकीज़ा जोड़े होंगे। जन्नत ना सिर्फ खूबसूरती वाली जगह होगी, बल्कि वहां पे साथ रहने वाला साथी भी पाकीज़ा होगा। शोहर या बीवी, दोनों, एक नहीं। शोहरों के लिए सिर्फ बीवियां नहीं और बीवियों के लिए सिर्फ शोहर नहीं, दोनों। बेहतरीन कपल, बेहतरीन जोड़ा, हम मिजाज, हम उम्र, मोहब्बत करने वाले, केयर करने वाले, एहसास करने वाले, ख्याल रखने वाले, ऐसे कपल्स वहां पे। अब दुनिया के कपल्स को भूल जाए, फिर सवाल ना आए ये फला वो फला, बीवी ऐसी, शोर ऐसा बुरा। वहां पे अल्लाह जाके क्या करेंगे, ये वहां का सिस्टम है। कैसे अनायत करेंगे, क्या जन्नत होगी। जन्नत ऐसी है तो जन्नत ही कहा गया, इतना खूबसूरत। अल्लाह ताला सुकून वाला पार्टनर वहां पे अता फरमा देंगे। वहां कोई किसी का दिल नहीं दुखाएगा। वहां मोहब्बतें निछावर करने वाले पार्टनर मिलेंगे, एक दूसरे को मोहब्बतें देने वाले मिलेंगे, सुकून बांटने वाले मिलेंगे। और फरमाया वहुम फीहा खालिदून, और वो वहां हमेशा रहेंगे, ना मौत, ना बुढ़ापा, ना जुदाई, बस अमन, बस सुकून, बस खुशियां, बस लज्जतें, बस ऐश, बस रौनकें। अब मैं बस बस तो कह रही हूँ, लेकिन बस कहना नहीं चाहिए यहाँ पे कि बस सिर्फ नहीं, ये तो बहुत कुछ है, वही तो सब कुछ है। और कुर्बे इलाही, रब का दीदार, फरिश्तों की तरफ से हर वक्त सलाम, मरहबा की पुकार। कैसी खूबसूरत जगह, अल्लाह हमें वहां अपने प्यारों के साथ जाना नसीब फरमाए। अल्लाह ने कहा वहुम फीहा खालिदून, ये नेमतें कभी छीनी नहीं जाएंगी, ये नेमतें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी। सवाल है कि क्या मेहनत करनी है इस जन्नत को पाने के लिए? इंशाल्लाह। ऐसे हमेशगी के बागात जिसमें अल्लाह खुद हमें खुशामदीद कहे, उसकी तरफ से वेलकम कहा जाए। किस कदर, किस कदर जबरदस्त
خوشخبری ہے ان آیات کے اندر. میں نے کہا نا آیت 21 سے آیت 25 تک رب کی ربوبیت کا بہترین اعلان پیغام ہے ہمارے لیے. اپنے دلوں سے شکوک و شبہات نکالیں، اپنے یقین کو قرآن کے ساتھ بڑھانا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا دنیا داریوں سے ہٹا کر ایمان بڑھاؤ سیشن سے جڑنا ہے. یہ ٹائم 1 گھنٹہ یہاں اور گھر جا کے جو ہم محنت کرتے ہیں 1 گھنٹہ اس کو لگا لیں، آپ 2 گھنٹے ٹوٹل آپ لگائیں، کوئی محنت نہیں ہے. اس جنت کے صلے کے طور پر اس جنت کا یوں آپ سمجھ لیں کہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کر تھوڑی محنت، کوئی مشقت، تھوڑی قربانی، تھوڑا اپنا آرام سکون کٹ ڈاؤن، تھوڑی اپنی روٹین کو آگے پیچھے کرنا، کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس خوبصورت جنت کے مقابلے میں. اللہ ہمیں وہاں لے جائیں ایک دم. اور یہ جو محفل ہے نا، آپ یہی سوچ لیں، ہم کہیں کہ اللہ اور تو پورے دن میں شاید ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہم دنیا داریوں میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، غرق ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اوپر سے ہمارا علیحدہ کچومر نکالا ہوتا ہے. اللہ یہ ایک ٹائم ہے جو تیرے کلام کے ساتھ میں نے گزارنا ہے. مجھے کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، تو مجھے توفیق دے، میں نے نہیں ہٹنا ادھر سے. بس میں انشاءاللہ اب اس کو ہم نے سیکھنے کا سفر شروع کیا، ہم اس کو سیکھتے ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے عمل کا حصہ بناتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں. آخری حدیث سنیے، بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال گزرا. جنت میں ہوگا تو صحیح، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، آم ملیں گے جنت میں کھانے کے لیے. اب آم دیکھ کر انسان کو ہوگا اچھا یہ آم، لیکن وہ کیا آم ہوں گے، کیا ان کا ذائقہ، کیا ان کی خوشبو، کیا ان کی لذت، کیا اس کے اثرات. ایک ایک چیز آگے ہم چلتے جائیں گے نا. جب قرآن میں جگہ جگہ جب جنت کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ بیان کریں گے تو دنیا کی مختلف چیزوں کو لے کر آئیں گے نا. اور کیسے دیتے ہیں مثال اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں تمہیں یپو ملے گا کھانے کو، تو ہم کہیں گے یہ یپو کیا چیز ہے بھائی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کھایا جائے گا نہیں کھایا کیا ہوگا. وہ سوال آپ کے ذہن میں آتے. اللہ نے مشکل ہی آسان کر دی. اللہ نے کہا دنیا سے ملتی جلتی کچھ چیزیں ہوں گی انیشیل، بعد میں کیا ملنا ہے وہ تو پھر وہاں کی شانیں ہیں نا. لیکن ہمیں شوق دلایا اللہ نے، انکریج کیا کہ بھئی ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں چھوڑنا، استقامت نہیں چھوڑنی، ہمت کے ساتھ تم نے جڑے رہنا ہے، لگے رہنا ہے میرے راستے کے اندر. اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.